السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عام طور سے یہ سنتے ہیں ہم کہ صبح میں سو کر کے جلدی اٹھا کیجئے ورنہ کان میں شیطان پیشاب کر دے گا، یہ ہم سنتے ہیں۔ دیکھیے، اسی تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ کیا یہ دونوں باتیں صحیح ہیں؟ اس تعلق سے بات کریں گے۔ دیکھیے، ایک حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو شخص صبح کو اس طرح سوتا پڑا رہے کہ فجر کی جماعت ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، تو شیطان اس کے کان میں جا کر پیشاب کر دیتا ہے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ فجر کی جماعت ترک کرنے والوں کا دل خوش نہیں رہتا، صبح کو انہیں کبھی نشاط نصیب نہیں ہوتا۔ جو لوگ صبح کو دیر میں اٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر میں شیطان کے اثرات کا دخل ہوتا ہے۔ کوئی پیسے والا آدمی شبے اور تشویش میں مبتلا ہو کر کبھی اپنا چیک اپ بھی کرا لیتا ہے، حالانکہ یہاں چیک اپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے طبیعت میں بھاری پن آ جاتا ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ فلاں صبح تک سوتا رہا، فجر کی نماز میں نہیں آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں اس کی تائید آئی ہے کہ جب سویرے بیدار ہو کر وضو کیا جائے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ضرور جھاڑ لیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے ناک کے بانسے میں جا کر رات گزارتا ہے، پھر اس میں پیشاب، پاخانہ اور غلاظت کرتا ہے، اور جب سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندر میل کچیل بھرے ہوئے ملتے ہیں۔ اس میں شیطان کی غلاظت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب وضو میں ناک اچھی طرح جھاڑ لی جائے گی تو شیطان کے اثرات صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی تعلق سے بھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے سونے سے بیدار ہو جائے پھر وضو کرنے لگے تو ضرور 3 مرتبہ ناک جھاڑ لیں، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کے بانسے میں جا کر رات گزارتا ہے۔ دیکھیے، ان 2 حدیثوں سے، اس گفتگو سے ہمیں حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ کیا شیطان انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے؟ کیا شیطان انسان کی ناک میں جا کر کے ناک کے بانسے میں جا کر رات گزارتا ہے، سوتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بات حقیقت ہے اور سچی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبح سویرے اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔